سلسلہ قادریہ کے مشائخین کرام نے زیادہ زور آئینہ قلب کو حیوانی و نفسانی اور شیطانی زنگار سے صاف کرنے پر دیا ہے۔ باطن کا تصفیہ و تثقیل، الواس قوت بہمیہ، سبیہ اور شیطانیہ کا ازالہ ان کے پیش نظر رہا ہے۔ وہ اس امر پر متفق ہیں کہ جوہر روح عالم امر سے ہے، اور اس میں قابلیت پائی جاتی ہے کہ تجلیات ربانی کی شعائیں اس میں منعکس ہوں، لیکن اس انعکاس کے معنی یہی الواس و قدورات ہیں۔ صورت کے انتباہ سے معنی ہوتا ہے، جب آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو خود بخود صورت مقابل آئینہ میں منعکس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک آئینے کے مقابلے میں دوسرا آئینہ رکھا جائے تو جو کچھ پہلے آئینے میں ہوتا ہے دوسرے آئینے میں آ جاتا ہے۔ یہ مثال ہے شیخ کے دل سے سالک کے دل میں نسبت کے انعکاس کی۔ سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ اعظام کے منظور نظر تصویر و تشکیل ہے۔ ان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ روح انسانی فی حد ذات تمام صورتوں سے خالی ہے۔ اب اگر کوئی صورت روح کو اس حد تک پر کر دیتی ہے کہ دوسری صورتوں کی جگہ نہیں چھوڑتی، تو پھر روح اسی صورت سے متکیف ہو جاتی ہے۔ لہذا سالک کا کام ہے کہ جوہر روح میں صورت مطلوب کا تصور کرے اور ادراک و خیال و وہم کو اسی صورت کے مطالعے میں مصروف و متوجہ رکھے، اور حواس ظاہرہ و باطنہ کو اپنے عمل سے روک دے، تاکہ حواس ظاہری سور محسوسات کا القاء کر کے خصوصاً قوت وہیمیہ و خیالیہ کو پریشان نہ کرے۔ اسی لیے انہوں نے ذکر جہر اور سماع کو ممنوع قرار دیا ہے کہ یہ سب غائب بازی ہیں، اور مقصود تو در خود دیدن یعنی اپنے اندر ہی مشاہدہ کرنا اور پانا ہے۔ اسی لیے خواجہ خرد نے رسالہ نور وحدت میں فرمایا ہے، درویشی تصحیح خیال ہے۔ خواجگان نقشبند متفق ہیں کہ اصل بالذات یادداشت ہی ہے، باقی فنا و بقا و عشق سب اسی کے ضمن میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ پیران چشتیہ و بہشتیہ قدس اللہ اسرارہم کے منظور نظر اصطلاح محبت و شوق باجناب احدیت رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل پر کسی کی محبت غالب و مستول ہو جاتی ہے تو ہر جگہ اور ہر مقام پر یہی محبوب جلوہ افروز ہوتا ہے، اور دم بدم اس کا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ اس محبت کو پیدا کرنے بھڑکانے کے لیے ذکر جہر کا حکم دیتے ہیں، جو حرارت قلب کو پیدا کرتا ہے، اور سماع کو چند شرائط سے مشروط فرما کر کہ دائرہ اباحت میں ہے سنا کرتے ہیں، اور ذوق اٹھاتے ہیں، اور عاشقان الہی کی محبت اور محبان صادق کا ذکر جنہوں نے حق تعالیٰ کی محبت میں مشقتیں اٹھائی ہیں اور رنج برداشت کیے ہیں لازم قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب حب فی اللہ اور بغض فی اللہ افضل اعمال قرار دیے گئے ہیں تو حب اللہ کا کیا مرتبہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ کی تعلیم کے لیے امت کو دعا کا طریقہ بتایا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل سے کہتے ہیں کہ اے جبریل کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ بندہ زمین پر مقبول ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں مومن کی صفت
حق تعالیٰ کی شدید محبت قرار دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ایسی قوم پیدا کی جائے گی جو حق تعالیٰ سے محبت کرتی ہے اور حق تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ان آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ محبت وہ حالت شریف ہے کہ بندے میں اس کے پائے جانے کی شہادت خود حق تعالیٰ نے دی ہے، اور بندے کے ساتھ خود اپنی محبت کی خبر بھی دی ہے۔ لہذا بندہ حق تعالیٰ کی محبت سے موصوف ہے، اور حق تعالیٰ اس امر سے موصوف ہیں کہ بندے سے محبت کریں۔ اس سے انکار نصوص قطعیہ کا انکار ہے۔ محبت میں ایک گونا جنسیت کی شرط فضول ہے، نصوص قطعیہ اس کی تائید نہیں کرتے۔ خواجگان چشت کی روش بس یہی رہی ہے کہ محبت الہی کو ما سوا پر غالب کرتے ہیں، خواہ ذکر سے ہو یا فکر سے، یا نوافل سے ہو یا سماع مباح سے، یا صحبت پیر سے۔ بہر طور درد محبت کا حصول ان کے پیش نظر رہتا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کا مسلک سراسر مسلک عشق ہے۔ چنانچہ اسماء الاسرار میں فرماتے ہیں، آپ کی رائے میں راہ سلوک و طلب حق محب و عاشق کے سوا کوئی دوسرا کما حقہ طے نہیں کر سکتا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت کیا ہے؟ کیا اس کی ماہیت بیان کی جا سکتی ہے؟ اس کے جواب میں ہمیں مشائخین کے اقوال پر ایک نظر ڈالنی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ محبت میل و دائم است بقلیم حائم، کوئی کہتا ہے کہ محبت ایثار محبوب است بجمیع محسوب، کوئی کہتا ہے کہ موافقت حبیب است در مشہد مغیب، کسی نے کہا ہے محو محب است باصفات۔ پھر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ محبت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ اس محبوب کی محبت میرے دل میں آئی قبل اس کے کہ میں اس کو جانتا، اور قلب کو خالی پا کر وہ متمکن ہو گئی۔ کہا گیا ہے کہ محبت وہ بے ہوشی ہے کہ اس کا گرفتار اس وقت تک ہوش میں نہیں آتا کہ جب تک کہ وہ محبوب کو نہ دیکھ لے، اور جو بے ہوشی کے محبوب کے شہود سے حاصل ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ محبت مطالعہ جمال کے لیے میل باطن کا نام ہے۔ اگر یہ میل باطن مطالعہ جمال صفات کی طرف ہوتا ہے تو اس کو محبت عام کہتے ہیں، اور اگر میل روح جمال ذات کے مشاہدے کی طرف ہوتا ہے تو وہ محبت خاص کہلاتی ہے۔